اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد ان کو بہت سے نام سکھلائے، نام سکھلانے کے بعد ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا محدود حکم تھا اور محدود وقت کے لیے تھا۔ اس سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی ہے کہ دیکھو اللہ نے خود حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہذا اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ بندوں کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا جو حکم جس وقت تھا اس وقت تمام فرشتوں کے لیے وہ چیز عبادت تھی اور اللہ کا حکم ماننا ضروری تھا، سب نے مانا بھی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ مٹی کے سامنے نہیں جھکے گی، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا اور نکال دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ابلیس نے صرف آدم کو سجدہ ہی تو نہیں کیا، بقیہ کس چیز کی کمی تھی؟ غور کریے گا، کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ شرک کرتا تھا؟ کیا وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا۔ ابلیس کو یہ بھی انکار نہیں تھا، وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، اور عبادتیں تو اتنی کرتا تھا کہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں 4 انگلی کے برابر بھی، الا موضع 4 اصابع، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے سر نہ رکھا ہو سجدے میں، جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کی؟ ہم اور آپ کیا سجدے کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اتنے سجدے تھے ابلیس کے، اتنا وہ سجدہ کرتا تھا کہ ما فیہا موضع 4 اصابع، کوئی 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو، سجدہ نہ کیا ہو عبادت، لیکن اس کے باوجود اس کو نکال دیا اللہ نے کہ اب تیری ضرورت نہیں، راندہ درگاہ کر دیا۔ اے بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، ساہوکاروں، چودھریوں، تہجد گزاروں، بڑی بڑی لمبی داڑیاں رکھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں، لیکن اپنے بھائیوں کا حق مار کے کھا جانے والوں، ان پر ظلم کرنے والوں، شادیوں میں اپنی بیٹی کو 8-10 لاکھ کا جہیز دے کر، فارچونر اور 4 ویلر دے کر پوری فراست سے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا حق مار کر کھا جانے والوں، غور کرو عبادت میں شیطان بھی پیچھے نہیں تھا، اس نے اتنے سجدے کیے اس زمین کے اوپر کہ اس کے سجدوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، اور وہ شیطان اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، صرف ایک حکم، اور نکال دیا گیا۔ یہاں تو زمین و جائیدادیں قبضہ کیے بیٹھے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کو کھایا جا رہا ہے، بھائی اپنی بہنوں کا حق مار کے کھائے جا رہے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کا حق مار کے کھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں بہت سوچ سمجھ، میں نے پوچھا تھا فاروق عبداللہ صاحب سے کہ آپ کی کمیٹی کی طرف سے کوئی موضوع ہے مجھے یا میں اپنی طرف سے رکھ لوں؟ میں نے کل یا پرسوں ہی پوچھا تھا تو شیخ نے کہا کہ نہیں ہماری طرف سے تو کچھ نہیں، اصلاح معاشرے پہ رکھیں تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ جیسا بہتر سمجھیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس ٹاپک کو اٹھایا کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج حاجی ہی سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، ہو گئے بس پارسا، یہاں مرے ڈائریکٹ جنت الفردوس میں داخل۔ یہاں جو آدمی بیچارہ جس کی فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہیں چھوٹتی وہ سمجھتا ہے کہ ہم مرے اور سیدھے جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، ہم تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں اور فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں شیطان نے 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے حق دے دیا
آدم کو سجدہ کرو. اب یہ حقوق العباد میں شامل ہے. تم آدم کو سجدہ کرو تو آدم کا حق ادا ہوگا. اور نہیں، وہ حقوق اللہ میں کمی نہیں کرتا تھا، حقوق العباد میں کمی کی راندہ درگاہ کر دیا گیا. وہ اللہ کے سامنے سجدے میں کمی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے آدم کا حق ادا نہیں کیا، نکال دیا گیا. یہ ہے حقوق العباد. نماز پڑھنے والوں سوچو، بے نمازیوں سے تو آج ہمارا کوئی خطاب ہی نہیں ہے، ان سے تو ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہاں تو ہم تہجد گزاروں کو مخاطب کر رہے ہیں. یہاں تو ہم ان نمازیوں اور فجر کے میں جماعت نماز پڑھنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، ذرا نماز پڑھنے جا رہے ہو، ذرا سوچو کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں. سوچئے گا، جائیے گا اور ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. سوتے وقت نماز بھی پڑھتے ہیں تو مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، داڑھی سیراب میں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ عبادت اللہ ہی کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. اور اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ. حقوق العباد میں جو رشتے آئے ہیں وہ بعد میں اس کا تذکرہ. پہلے یہ بتا دوں کہ بندہ دیکھیے، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ. آپ کو یاد ہوگا، بخاری شریف پڑھیے، کتاب و بدل وحی اٹھائیے، پہلا ہی وہ حدیث انما الاعمال بالنیات کے بعد آپ جب کتاب و بدل وحی پڑھیں گے تو پہلی حدیث میں لمبی حدیثیں آپ کو ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے. غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے کہ ایک دن جبرائیل امین آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، ابھی آپ رسول نہیں بنے ہیں، ابھی قرآن کی کوئی آیت نبی اکرم پر نازل نہیں ہوئی ہے، یہ پہلا واقعہ ہے اور پہلا موقع ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور کہا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. کیا کہا؟ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ وہی جواب تھا ہی. اور فطری طور پر جس انسان نے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، جس کو کوئی پڑھایا نہ گیا ہو، اس کا وہی جواب ہوگا. اور وہی جواب اللہ کے نبی نے دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پہلے تو ڈر گئے، یہ آیا کون ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا غار حرا میں، یہ کون ہے؟ اور آتے ہی مجھ سے کہہ رہا کہ پڑھو. ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا، ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اس کے بعد اس نے چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر اس نے کہا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. ظاہر بات ہے آپ نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل امین نے پھر پکڑا، پکڑنے کے بعد اپنے سینے سے دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اس کے بعد میں چھوڑا، چھوڑنے کے بعد پھر کہا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. بار بار تم مجھ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں نے تم کو جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بعض دوسری روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تیسری بار اس سے کہا، ماذا کرو، مجھ سے بار بار کہنے والے پڑھو پڑھو پڑھو، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، جبکہ میرا جواب یہ کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اب آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں. بار بار کہہ رہے ہو پڑھو، تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں. پکڑا، پھر دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے پھر محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اور اس کے بعد میں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جبرائیل یہ پڑھنے کے لیے جب کہا کہ یہ پڑھو پڑھایا اور اس کے بعد میں چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ تھا کون، لیکن اس حادثے سے آپ ڈر گئے اور اتنا ڈر گئے کہ آپ نے رات ہی میں وہ غار حرا چھوڑ دی اور وہاں سے دوڑے اپنے گھر کی طرف گئے. اور جیسے ہی اپنے گھر میں انٹری لیتے ہیں، بخاری کتاب وفد الوحی کے الفاظ ہیں، اپنے گھر میں گھستے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے خدیجہ زملونی زملونی یا خدیجہ زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل ڈال دیا، کوئی چادر ڈال دی، اڑا دیا آپ کو. حتی ذہب عنہ الرعب، جو خوف جو دہشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لگی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا، کیا تھا، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں تھا، کوئی شیطان کا اثر تو نہیں تھا، کیا تھا وہ، کون تھا، کتنی طاقت تھی اس کے اندر، اس نے دبایا مجھے، لگا جیسے کہیں میری جان نہ چلی جائے. وہ آپ سوچتے رہے اور اس وقت تک لیٹے رہے جب تک کہ یہ خوف یہ دہشت نبی اکرم کے دل سے جب تک دور نہیں ہو گئی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بیان کیا. آئے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا، آئے خدیجہ آج میرے ساتھ یہ ہوا. آج کوئی آیا اس نے مجھ سے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. میں نے کہا ما انا بقاری، پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا. خدیجہ اس نے اتنی تیز دبایا کہ مجھے لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کوئی شیطان تو نہیں، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں، کیا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کے جانے کا خدشہ لگ رہا ہے. میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ کو جب یہ پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم کے جو اوصاف بیان کیے، آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا، جو کچھ بیان کیا اس کو سنیے. فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. میرے بھائیوں، یہ اوصاف حمیدہ بیان کیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم کے. یہ وصف، یہ وشیشتائیں، یہ اوصاف محمد رسول اللہ کے اندر اس وقت بھی تھے جب آپ نبی نہیں بنے تھے. میرے بھائیوں، پھر نبی بن جانے کے بعد، رسول بن جانے کے بعد آپ نے ان رشتہ داریوں اور ان حقوق کو کتنا ادا کیا ہوگا. جب رسالت سے پہلے، نبوت سے پہلے جب نبی اکرم کا یہ حال تھا، غور کرو، حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیوں ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی جنات، کوئی شیطان کیسے حملہ کر سکتا ہے. نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا، اس کا ریزن بتایا ہے، اس کی وجہ بتائی ہے. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں. رشتہ داریوں کو کاٹنے والوں سنو، یہ پہلا وصف حضرت خدیجہ نے بیان کیا، اور یہ نبی اکرم کے اندر پہلا وصف اس وقت بھی موجود تھا جب آپ نبی نہیں بنے تھے، جب آپ رسول نہیں ہوئے تھے. غور کیجئے، جس نبی کی تعلیم، جس نبی کا معمول یہ رہا ہو، عادت نبی بننے سے پہلے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی رہی ہو، نبی بننے کے بعد اس نے رشتہ داریوں کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کیا ہوگا اور کتنا اونچا کیا ہوگا. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلا، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں.
جو بوجھ سے دبا جا رہا ہے آپ اس کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتے ہیں اور اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی کر کے دیکھ لے انسلٹ ہو جائے گی، اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ چیئرمین ہے صاحب علاقے کا، میں اس کا آدھا بوجھ اپنے سر پہ لاد کے اس کے گھر تک پہنچاؤں گا، عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بوجھ اپنے سر پہ لا دوں؟ تحمل الکلات، تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں۔ جو کمائی آپ نے کمائی ہے بکریاں چرا چرا کر، جنگلوں میں جا جا کر، کپڑا بیچ بیچ کر، آپ نے بزنس کر کے، پھیری کر کے، تجارت کر کے جو آپ کماتے ہیں آپ محتاجوں پر وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ تو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو ان کو کما کر دیتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ کے اندر چوتھی خوبی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی مہمان بھوکا نہیں جاتا ہے، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن مہمان کی مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دیتے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل حالات میں بھی آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کا ساتھ دیتے ہیں، راہ گمگشتہ کو آپ راستہ دکھاتے ہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، کئی کئی دن کا کھانا لے جاتے ہیں اور آپ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، آپ تو صرف اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ خوبی بیان نہیں کی۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو اللہ ضائع کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ رسوا کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ برباد کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مشکل حالات میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ کو اللہ برباد کیسے کر سکتا ہے، آپ کو اللہ ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگائیے، یہ ہے حقوق العباد۔ نبی اکرم جناب بخاری کی روایت ہی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں تمام صحابہ سے جب پوچھا تو یہی تو کہا تھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون ایسا شخص ہے جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ روزے سے ہو، نفلی روزے کے بارے میں تو ابو بکر صدیق ہی اٹھے تھے، پھر آپ نے کہا کہ من اصبح منکم، آج کس نے صبح اس حال میں کی کہ اس نے کسی مسکین کو اور محتاج کو کھانا کھلایا ہو، پھر آپ نے پوچھا ایسا کون ہے جس نے آج کسی بیمار آدمی کی عیادت کی ہو، من اصبح منکم، تم میں سے کون ہے جس نے آج عاد منکم مریضا، جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے آج جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ وہ کسی جنازے میں شرکت کیا ہو اور کسی مسجد کے ساتھ ساتھ قبرستان تک اس کے ساتھ گیا ہو۔ میرے بھائیوں چاروں بار میں حضرت ابو بکر صدیق ہی اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، میں نے ہی مسکین کو کھانا کھلایا، میں ہی بیمار کو آج دیکھنے گیا، میں ہی آج ایک جنازے میں شرکت بھی کی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کو قبر میں اتارا بھی، یہ ساری خوبیاں میرے اندر آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کیا، وہ الگ بات ہے کہ روزہ فرض نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں نے نفلی روزہ رکھا، ایک کام تھا صرف نفلی روزہ، بقیہ تینوں چیزیں جو بتائیں وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس نے صبح اس حال میں کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اے ابو بکر تم جنت کے اندر داخل ہوگے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حقوق العباد کی یہ اہمیت ہے، حقوق العباد کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ آج ہم کیا حقوق العباد کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جائیے گا سوچئے گا ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ حقوق العباد میں صرف اتنا ہی نہیں آتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، مسلم قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہے،
بیواؤں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے، یتیموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے۔ ارے شریعت نے تو جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، اور پڑھیے گا جانوروں کے چیپٹر کو کھول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک متعین کیا ہے کہ اگر کوئی جانور تم پالے ہوئے ہو اور کھیت جوتنے کا کام لیتے ہو، اس سے کھیتی باڑی کا، تو اس کے اوپر کتنا بوجھ لاد سکتے ہو اور کتنی دیر اس سے کام کرا سکتے ہو اور کتنی دور بیٹھ کر اس پر سفر کر سکتے ہو، اس کے اوپر کتنا بوجھ لا سکتے ہو، یہ ساری چیزیں شریعت میں موجود ہیں اور شریعت اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ جو شریعت جانوروں تک کے حقوق میں کمی نہ ہونے دیتی ہو اور ہمیں حکم دیتی ہو کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، وہ حقوق العباد کے معاملے میں کتنی میرے بھائیوں چوکس ہوگی اور ہمارے اوپر کتنا بار ڈال رہی ہوگی کہ تم حقوق العباد کا خیال رکھو۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی، 20 مرتبہ آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا، 20 مرتبہ آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا۔ حدیث قدسی ہے وہ، حدیث قدسی کہتے ہی اسی کو ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ نے فرمایا، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائے گا، سیدھے اس سے یہی سوال کرے گا، مسلم شریف کی حدیث، اے میرے بندے، دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اللہ جو کھانے اور پینے سے پاک ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، اور یہ عقیدہ توحید کا ایک حصہ ہے، جو اللہ کو کھانے اور پینے والا مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ تک نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے۔ اونگ تو جانتے ہی نا، اور نہ جانتے ہو تو جمعے کے دن چلے جائیے گا مسجد میں، جاتے ہی ہوں گے۔ اور کوئی مولانا صاحب بیچارے سیدھی سیدھی تقریر کر رہے ہوں، جیسے کتاب پڑھی جاتی ہو اس انداز میں سمجھا رہے ہوں، تو یہ اس کو یہ بھی نہیں آتا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ ایک انسان کو بلائے گا، ادھر آؤ، اس سے کہے گا دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اور اس آدمی کا جواب بھی یہی ہوگا، اے اللہ تجھے کون کھلائے گا اور کیسے کھلا سکتا ہے، تو تو کھاتا ہی نہیں۔ اے اللہ تو تو ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا ہے، پھر تو کیسے؟ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین جو کہے گا، اے میرے بندے، دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اے میرے بندے دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس کے پاس پاتا مطلب یہ تھوڑی کہ میں وہاں موجود ہوتا، یعنی میں تیری مدد کے لیے حاضر رہتا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آسمان سے اتر کر دنیا پر آئے اور لوگ کہیں کہ نہیں وہ یہاں ہے، وہ اس بوتل میں بھی ہے، وہ اس کیمرے میں بھی ہے، وہ اس مجلس میں بھی ہے۔ اللہ آسمان پر ہے، ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر ہے، ہاں اس کا علم ہر جگہ، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ۔ میرے بندے
اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، نہیں میں تیری مدد کرتا، جب تو اس کا نہیں ہوا تو میں تیرا کیوں تیری مدد کروں؟